بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تھوڑے سے کرٹیکل ٹاپک پہ بات ہوگی، یعنی باغ فدق کے بارے میں مختصر اور جامع بات ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ استفادہ حاصل کریں گے اس سے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5 روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں کئی طرح کا اضطراب ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ظاہری حالت ہے۔ وہ کیا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے ہیں، حیدر کرار رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام بطول رکھا، اور بطول کا معنی ہے دنیا سے بالکل بے نیاز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندی لینے کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اپنے گھر کا کام خود کیا کرو۔ نبی اسے باندی نہیں دیتے، تسبیح بتاتے ہیں۔ جو دنیا سے اتنی بے نیاز ہیں، وہ عورت دنیا کی دل دادہ بن کر مال کے حصول کے لیے شوہر کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اور شوہر بھی حیدر کرار جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ دارالخلافہ میں لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہو اور حیدر کرار نہ آئے ہوں۔ خواہ اس روایت کی سند کتنی اہمیت کے ساتھ کوئی شخص بیان کرے، جہاں عظمت خاندان نبوت کی بات آئے گی، اس کے مقابلے میں ہم کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر کسی درجہ میں اس کو قبول کر بھی لیں تو تب بھی سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاطمہ زہرا کو پیغام بھیجا، کہا میں نے آپ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس فدق کے باغ کو بیت المال کا حصہ بنایا ہے۔ ہاں، جو بیت المال سے آپ کو حصہ ملا کرتا ہے وہ ہمیشہ ملا کرے گا، اس لیے کہ وہ حصے نبی نے تقسیم کیے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جرت نہیں کہ ان حصوں کو ختم کر دیں۔ کتابوں میں لفظ ہے کہ اس کے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں۔ اس کا معنی ہے کہ سیدنا نے امیر المومنین کا کہا مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والی گفتگو کو صدیقی زبان سے سن کر تسلیم کر لیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پردہ کرتی تھی، خاتون جنت ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، اولاً گئی نہیں ہیں، اور اگر پیغام دیا ہے تو صدیق کے اس جواب کے بعد تسلیم رضا کی شہزادی نبوت کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا نے بات کو قبول کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کمال رضا ہے۔ پہلی چیز علم۔ سب سے بڑے عالم امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علم کے حوالے سے دوسرے لوگ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کچھ رب نے مجھ محمد کے سینے میں ڈالا ہے، میں نے سب کچھ صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ علم میرا ہے، صدیق کے سینے میں منتقل ہے۔ صبر میرے پاس ہے، صدیق کے سینے میں منتقل ہے۔ تقویٰ رب نے مجھے دیا ہے، صدیق کے سینے میں منتقل ہے۔ جو علم میرے پاس ہے، صدیق کے سینے میں منتقل ہے۔ کمالات تو رب نے مجھے دیے ہیں، صدیق کے سینے میں منتقل ہیں۔ استقلال جو مجھے عطا کیا ہے وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل ہے۔ استقامت جو مجھے عطا کی ہے وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل ہے۔ جو کچھ رب نے مجھے دیا، میں نے سب کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ گویا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں نے اپنا جانشین جس کو بنایا تھا اپنا علم اس کی طرف منتقل کر دیا ہے، اس لیے میری امت میں اگر کوئی میرا جانشین ہے تو اکیلا صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پوری امت میں سب سے بڑا عالم، پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا، پوری امت میں سب سے زیادہ اکرام و عزت والا اگر انبیاء کے بعد کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسری صفت، اگر علم کے لحاظ سے سارے برابر ہوں تو دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ ان میں قرآن اچھا کون پڑھتا ہے، کہ اقرا بالقرآن کون ہے۔ پوری امت میں سب سے پہلے قرآن پڑھنے کا اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے، اور امت میں جو چند آدمی حافظ ہیں ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کی جماعت میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن زبانی یاد کیا تھا، ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا جمع و تدوین کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دکان پر بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ آیتیں طیبات اتری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر دکان پر جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کی تلاوت میں چاشنی اس قدر تھی کہ جو آدمی وہاں سے گزرتا سہم جاتا، ٹھہر جاتا، رک جاتا، صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن سننا شروع کر دیتا۔ شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن 6 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کلمہ پڑھا کر لے آئے۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، سعد رضی اللہ عنہ ہیں، سعید رضی اللہ عنہ ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ 6 صحابہ تھے۔ کلمہ پڑھا کر ابو بکر لے آئے اور کہا: میرے محبوب، میرے سارے دن کی پونجی کا نتیجہ یہ 6 آدمی ہیں جن کو کلمہ پڑھا کر لے آیا ہوں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان میں قرآن پڑھنے کی لذت اس قدر آئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پڑھتے تھے تو لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ صدیق رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمیوں کو کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اس لیے قرآن کا سب سے بہتر قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرار دیا۔ پھر امامت کا مسلح اس آدمی کو دیا جائے جو ان میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر امت کے سب سے بڑے متقی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے، ابو بکر صدیق نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ یہ دونوں تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ تقویٰ کا جو کمال رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس کا عکس کامل پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا ہے۔ نبوت کا تقویٰ کتنا ہے اس بات کو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، خطا اور غلطی کا تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کی نگاہ پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے، ہاتھ پاک ہوتے ہیں، قدم پاک ہوتے ہیں۔ جو اتنا مقدس اور متقی ہو، اس کا عکس جب صدیق پر آیا تو صدیق کے تقویٰ کا عالم یہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: لوگوں، زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے اور قتل و غارت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا: میں خوش نصیب ہوں جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی بت کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی کسی کی چوری نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں میری نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھی۔ تقویٰ کا یہ معیار نبوت کے بعد کائنات میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیر و رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔